إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. رواه البخاری. محترم و مکرم بزرگان دین، نوجوان دوستو، پردہ نشین خواتین، اللہ رب العالمین کا بے پایہ احسان و کرم ہے جس کی توفیق سے ہم اور آپ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھے اور آنے والے تمام بیماریوں کو، آفتوں کو، مصیبتوں کو ہم سے دور رکھے. آمین. محترم سامعین، یہ دور بیماریوں کا دور مانا جا رہا ہے. اس وقت بچہ چاہے ماں کے پیٹ میں ہو یا زندگی کے مرحلے میں آ چکا ہو، بچپنا گزار رہا ہو یا بچپنے سے آگے بڑھ کر جوانی کا مرحلہ پا رہا ہو اور جوانی کا مرحلہ پانے کے بعد اس کو گزار رہا ہو، جوانی کے مرحلے کو گزارنے کے بعد ادھیڑ عمر میں پہنچ رہا ہو، ادھیڑ عمر کے بعد چاہے وہ بڑھاپے میں چلا جا رہا ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہر انسان اللہ کہ اللہ نے جسے محفوظ رکھا ہے وہ کسی نہ کسی بیماری مبتلا نظر آتا ہے. چھوٹی سے چھوٹی بیماری یا بڑی سے بڑی بیماری کے ساتھ جڑی ہوئی اور لگی ہوئی ہے. کہ بخار آنا، سر درد کرنا، سردی زکام ہونا، کھانسی کا آ جانا، یہ ایک فطری اور نارمل چیز ہے. یہ انسانی زندگی کے حالات اور ظروف کے تبدیلی کے ساتھ، موسم کی تبدیلی کے ساتھ، وقت کی تبدیلی کے ساتھ یہ انسانی زندگی کے ساتھ لگا ہوا رہتا ہے. لیکن ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک بیماری آتی ہے، 2 4 دن 5 دن میں چلی جاتی ہے، لیکن کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی سے جڑ جاتے ہیں. یعنی انسان کو ہر روز بغیر گولی کھائے، بغیر دوا کھائے، انجیکشن لگائے بغیر، علاج کے بغیر اس سے اسے افاقہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا ہے. یا پھر وہ بیماری اس سے ایسی جڑ جائے کہ وہ دوا کھانے کے باوجود بھی جتنی دیر دوا کا اثر رہتا ہے اتنی دیر کے لیے صحت مند ہے. جیسے ایک وقت کی دوا چھڑ جائے، ایک وقت کا انجیکشن چھڑ جائے یا ایک وقت تاخیر سے کر دے تو بیماری اس کے اندر بڑھوتری شروع ہو جاتی ہے. ایسے امراض آج انسانوں کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں. محترم سامعین، آج میں نے جو آپ کے سامنے خطبہ جمعہ کا جو عنوان چنا ہے، صحت ایک عظیم نعمت ہے. یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے. آئیے اس ٹاپک پر گفتگو کی شروعات میں یہاں سے کرتا ہوں اور یہ بھی بتا دوں میں نے عنوان کیوں لیا ہے. آج آپ دیکھیے اس کے اندر تاریخ کے اندر بتایا جا رہا ہے، آج محرم کی 26 تاریخ ہے، 27 28 29 چاند دیکھنے کے بعد سفر کا مہینہ شروع ہو جائے گا. سفر کا مہینہ
اس کے اندر مسلمانوں کے یہاں بدعقیدگی انتہائی زیادہ پائی جاتی ہے، اتنی زیادہ بدعقیدگی یعنی ان کے اندر جو عقیدہ صحیح عقیدہ ہونا چاہیے اس کے اندر بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہے، چاہے وہ کتاب و سنت کو ماننے والے حاملین کتاب و سنت ہو یا عاملین کتاب و سنت ہو، ان کے گھروں کے اندر بھی یہ برائی پائی جاتی ہے، بدعقیدگی پائی جاتی ہے، خصوصاً عورتوں کے یہاں۔ مرد تو دین سے کافی قریب ہو چکے ہیں دین کو سننے کی وجہ سے، لیکن عورتیں آج بھی دین سے دوری کی وجہ سے یا دین اسلام کو نہ سننے کی وجہ سے یا تعلیمات سے دور رہنے کی وجہ سے ان کے اندر طرح طرح کی بدعقیدگیاں آج بھی پنپ رہی ہے۔ تو سفر کا مہینہ، اس کے لیے کئی بدعقیدگیاں ان کے پائی جاتی ہے، ان میں سے ایک بدعقیدگی یہ ہے کہ جیسے سفر کا مہینہ آتا ہے اپنے ساتھ کئی بیماریاں کو لے کر آتا ہے، بیماریوں کو لے کر آنے والا مہینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا عدوى ولا سفر ولا طیرہ، نہ چھچھات اسلام کے اندر ہے، نہ کوئی سفر ہے، نہ کوئی فال نکالنا ہے۔ سفر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ کوئی فضیلت ہے، نہ کوئی مذمت ہے، نہ کوئی برائی ہے۔ یہاں سفر کا لفظ حدیث کے اندر جو آیا ہے اس سے مراد سفر کا مہینہ ہے۔ سفر کے مہینہ جیسے 12 مہینوں کا اعتبار ہے ویسے ہی اعتبار ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت، پیدائش کے وقت سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور انہی 12 مہینوں میں سے یہ مہینہ سفر کا اس کی کوئی حرمت نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے وہ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ وہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 پیدر پہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مہینہ حرمت والا نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے سفر کے مہینے کو حرمت والا بنایا، اس میں کوئی نیا کام شروع نہیں کرتے، کاروبار کو شروع نہیں کرنا ہے، شادی بیاہ نہیں کرنا ہے، یہ مہینہ بہت برا ہے، آفتوں والا ہے، مصیبت والا ہے، بیماریوں والا مہینہ ہے۔ نہیں میرے مان والے بھائیوں، یہ بدعقیدگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس کے بارے میں انکار کر دیا۔ لا عدوى ولا سفرا، دین اسلام میں نہ چھوت ہے، نہ سفر کی کوئی اہمیت ہے، نہ بیماری اس کے ساتھ آتی ہے۔ تو صحت 1000 نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے جسے صحت دے دی سمجھو کہ وہ مکمل نعمت کو خزانہ لوٹ چکا ہے۔ اسلام، علماء لکھتے ہیں اسلام کے بعد سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے وہ صحت ہے۔ صحت اسلام کے بعد سب سے بڑی نعمت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ، 2 نعمت ایسی ہے اکثریت انسانوں کی اس میں غافل ہے، دھوکے میں ہے۔ غبن کہا جاتا ہے جب کاروبار میں دھوکہ ہو جائے، کاروبار میں خسارہ ہو جائے، کاروبار ڈوب جائے، پروفٹ 1000 کا ہونا چاہیے 1000 کا پروفٹ آ جائے، انسان اپنا مال جو ہے 10,000 کا خریدا ہوا ہے، حالات اور مارکیٹ ایسے گر جاتے ہیں کہ گھر چلانے، گزران چلانے، زندگی گزارنے کے لیے اسے 8,000 7,000 میں بیچ دیتا ہے۔ جیسے ابھی حالات چل رہے ہیں، مارکیٹ کے حالات سب جانتے ہیں، آپ بھی کاروباری ہیں کہ مارکیٹ کنڈیشن کیا ہے۔ انسان خریدی ہوئی قیمت پتہ چلا اچانک قیمت گر گئی، انسان بیچنے پر مجبور ہے، گھر کا کرایہ نکالنا ہے، کارخانے کا کرایہ نکالنا ہے، کاریگر کی سیلری دینی ہے، گھر چلانا ہے، زندگی گزارنی ہے۔ تو اسی کہا جاتا ہے غبن، یعنی انسان کے ساتھ خسارہ ہو جائے، دھوکہ ہو جائے، نقصان ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون، کہ انسان 2 نعمت کو لے کر دھوکے میں پڑا ہوا ہے، خسارے پڑا ہوا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہے۔ کثیر من الناس
کہا لوگوں کی اکثریت دھوکے میں ہے، ایک دو نہیں، اکثر انسان دھوکے میں ہے۔ وہ دو نعمت الصحہ والفراغ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک انسان کو صحت مل جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اگر اس دولت کو سمجھنا ہو، اس نعمت کو سمجھنا ہو، اپنے اس بھائی کو جا کے دیکھ لو، یا اس بھائی کے گھر پہ جا کے دیکھ لو جس کا باپ سال بھر سے بستر کے اوپر زندگی اور موت کے درمیان زندگی گزار رہا ہو، یعنی آج مر جائے کل مر جائے، آج مر جائے کل مر جائے، اور خرچہ ہاسپٹل کا روز کا 10,000 20,000 کا بل پھٹ رہا ہو، اس سے جا کے پوچھئے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان کے گھر کا ایک سدسیہ بیمار ہو جائے، کاروبار بھی بند، گھر بار بند، کھانا پینا بند، ساری سہولتیں بند، شادی بیاہ جیسی بڑی خوشی انسان ترک کر دیتا ہے۔ ابھی مجھے یاد آ رہا ہے چند مہینے پہلے غالباً رمضان کے آس پاس کے اندر ابھی ہمارے ایک جاننے والوں میں شادی کا فنکشن ہوتا ہے۔ لڑکے کی پھوپھی، لڑکی کا پھوپھا نہیں، لڑکی کا جو باپ ہے، جس لڑکی سے اس کی شادی ہونی ہے، وہ لڑکے کے رشتے میں تھے، اسی ایک دن پہلے وہ IC میں چلا جاتا ہے۔ ساری خوشی چوپٹ، دعوتیں ادھر دی ادھر دی، سب کا آنا جانا بند۔ انسان سوچتا ہے کہ جس بیٹی کی شادی ہے اس کا باپ ICU کے اندر ہے، کیسے شادی ہوگی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیسے حالات ہوں گے، پوری شادی متاثر ہو جاتی ہے۔ خوشی جیسی خوشی انسان کی ترک ہو جاتی ہے، اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو لے کے انسان غافل ہے، دھوکے میں ہے، خسارے کے اندر ہے۔ صحت کو غنیمت جانا جائے۔ دوسری چیز فارغ البالی، انسان کو اللہ رب العالمین نے جو فرصت کے ایام دیے ہیں، اس فرصت کے ایام کو بیجا انسان گوا دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس ٹاپک پہ انشاءاللہ بات کریں گے کہ فارغ البالی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک حدیث کے اندر جامع ترین الفاظ ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، گرچہ نصیحت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اللہ کے رسول نصیحت کی، لیکن یہ نصیحت ان کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ پوری امت کے لیے نصیحت ہے کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، یعنی 5 آفتیں آنے سے پہلے 5 اچھائی غنیمت جان لو، 5 پریشانیوں کو آنے سے پہلے 5 اچھائی غنیمت جان لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نصیحت کی تو اس میں سے ایک لفظ، میں ان 5 کا تذکرہ نہیں کروں گا، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ جو آج کے ٹاپک کا تعلق ہے اس کو بیان کروں۔ ان میں سے ایک چیز ہے وَصِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اللہ نے جو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اللہ رب العالمین نے جسم کو بیماریوں سے پاک رکھا ہوا ہے، اس وقت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ کس نے نصیحت کی؟ کس کے کلمات ہے؟ میرا اور آپ کے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی کلمات ہے۔ مفہوم کس کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے۔ نصیحت کون کر رہا ہے؟ کونین کا سردار ہے، پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ کہا وَصِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، بیماری کو آنے سے پہلے اللہ نے جو صحت دی ہے اسے غنیمت جانو۔ میرے مان والے بھائیوں، فجر کی نماز کی تعداد دیکھی جائے، افسوس ہوتا ہے مسلمانوں پر، افسوس ہوتا ہے۔ صحت اچھی خاصی ہے، تندرستی ہے، چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، 10 کلومیٹر پیدل چل کر کاروبار کر سکتا ہے۔ یہ تھیلے والے جو ہوتے ہیں کیا معمولی ہے؟ 10 کلومیٹر، 12 15 کلومیٹر پیدل چلتے کاروبار کرتے ہیں۔ لیکن فجر کی نماز کے لیے کہا جائے پیر درد ہوتے ہیں، تھکان لگتی ہے، نہیں اٹھ پاتے ہیں، جسم کام نہیں کرتا ہے، انہیں کو دیکھو 10 کلومیٹر اپنا تھیلا لے کے جا رہا ہے، لے کے آ رہا ہے، سامان لوڈ کیا ہوا ہے۔ اس وقت انسان سوچتا بھی نہیں ہے
میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ نے صحت دی ہے، اس صحت کو غنیمت جان کر کے اللہ کے لیے عبادت میں لگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم سے زیادہ وقت نہیں مانگتا ہوں، بلکہ اتنا وقت مانگتا ہوں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمن کتابا موقوتا۔ اللہ کہتا ہے میں نے صرف اس کے مقررہ وقت پر مومنوں پر نماز واجب کی ہے، پورے 24 گھنٹے نہیں، جو وقت میں نے بنا دیا ہے اس وقت پر خالی نماز ادا کر لو۔ میرے ایمان والے بھائیوں، صحت بہت بڑی نعمت ہے، عظیم نعمت ہے، اس صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ صحت، تندرستی انسان کی کیسے برقرار رہ سکتی ہے؟ اطباء بتاتے ہیں رات میں لیٹ تک جگنا یہ صحت کی خرابی کا باعث بنتا ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثر دیکھیے 1 بجے 2 بجے 3 بجے آپ غیر قوم کے جہاں آبادی ہو یا ان کا رہن سہن ہو وہاں جائیے، ان کے ہاں مغرب کے بعد بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ بالکل کالی رات ہو چکی ہو، اور مسلمانوں کے ایریے 12 بجے بعد 1 بجے بعد 2 بجے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی دن کے 12 بج رہے ہیں، ابھی دن کے 12 بج رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ان کے علاقوں میں آپ کبھی رات میں نکلیے گاڑی لے کر کے، آپ کو ہارن مارنے سے بھی آپ کو شرمندگی محسوس ہوگی، اتنا سناٹا ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں کے ایریے میں جائے ہارن بجا بجا کے تھک جائے، پھر بھی آج مسلمان کے ایریے بھرے نظر آتے ہیں۔ اطباء بتاتے ہیں، ماہرین کہتے ہیں رات میں تاخیر تک جگنا صحت کی خرابی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا وہ بھی ہم سنتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام بیان کرتے، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد گفتگو کو ناپسند کرتے تھے۔ گفتگو سے مراد علماء لکھتے ہیں، شارحین لکھتے ہیں بیجا بکواس سے بچتے تھے، بیجا باتیں نہیں کرتے تھے، وقت کا ضیاع نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے قبل کھانا کھا لیا، کھانے کے بعد آپ سوتے نہیں تھے، آپ اپنا وقت چہل قدمی یا اذکار میں گزارتے تھے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بتایا جاتا ہے اگر کوئی بات نہیں، گفتگو نہیں ہے، یعنی دینی امور کا معاملہ نہیں ہے، تو آپ سو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر کی حیثیت سے بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ پوری سیرت اٹھا کے دیکھیے، اگر ہم عشاء کے بعد ہمارا کاروبار رہتا ہے، ہمارے کام کاج رہتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جن کا کاروبار نہیں وہ تو سو جائے، یا جن کا کاروبار ہے بھی تو اپنا کاروبار ختم کر کے کھانا وانا کھا لے، اور جو چہل قدمی تھوڑی بہت کرنی ہے صحت کے لیے وہ کر کے انسان سو جائے۔ آدھی رات 1 بجے 2 بجے تک، یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کورونا کال کے اندر جتنی فیلڈنگ پولیس والوں نے مسلمان کے ایریے میں رات میں کی ہے، غیروں کیا نہیں کی ہے۔ پولیس خود بتاتی ہے کہ ہمیں وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ تو خود رات کو سو جاتے ہیں۔ کہاں رات میں جگ کر کے مسلمان بکواس کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں لاک ڈاؤن کے دور میں خصوصاً مغرب کے بعد سے لے کر کے فجر تک پولیس کو بٹھانا ضروری ہو گیا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ مسلمان رات کو سونے میں تاخیر کرتا ہے۔ مجبوری الگ چیز ہے، حالات الگ چیز ہے، ضرورت الگ چیز ہے۔ انسان کے حالات جڑے ہوئے رہتے ہیں، ان حالات سے تو انسان جڑا ہوا ہے تو وہ تو مجبوری ہے، ضرورت ہے، لیکن آج مسلمان بلا ضرورت بلا وجہ آدھی رات تک گپ سڑاکے کے اندر اور نہ جانے کون سی خرافات ملوث نظر آتا ہے۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، بلا وجہ رات میں جگنا چھوڑ دیں، اللہ تعالی ہمیں صحت تندرستی دے گا، اللہ تعالی ہمیں عافیت دے گا۔ اور آپ جانتے ہیں ڈائبٹیز والے مریض کے بارے میں کہ ان کا سونا ٹائم پر، ان کا کھانا ٹائم پر، ان کا ہر وقت ٹائم پہ ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے وقت سے گڑبڑی میں آتا ہے تو اس کی صحت بالکل جواب دینے لگتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو صحیح طور پر بنایا نہیں جیسے بنانا چاہیے۔ صحت کی خرابی کا ایک سب سے بڑا ذریعہ نشہ آور چیزوں کا استعمال۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس۔
وہ آپ سے سوال کرتے ہیں خمر کے بارے میں. خمر کہتے کس کو ہے؟ میں مختصر میں سمجھا کے آگے بڑھ جاؤں گا. خمر کہا جاتا ہے دوپٹہ جسے ہم عورتیں سر پہ اوڑھتی ہے, اسے حدیث میں خمار کہا گیا. خمار یعنی سر کو ڈھانپنے والا کپڑا, اسی سے خمر. خمر کس کو کہا جاتا ہے؟ جو انسانی عقل کو ڈھانپ لے, اس پر قبضہ کر لے, اسے خمر کہا جاتا ہے. کل مسکر خمر وکل خمر حرام. ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ پایا جاتا ہو, کہاں وہ ساری چیزیں خمر ہے, اور تمام کے تمام خمر حرام ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ خمر یعنی شراب, کہیں نہیں آیا خمر کا معنی شراب. کہا کل مسکر خمر, ہر وہ چیز جس میں نشہ پایا گیا وہ خمر ہے, نہ کہ شراب. یہ حدیث کے الفاظ پیش کر رہا ہوں, میرے الفاظ نہیں میرے مان والے بھائیوں. ایک لفظ اور پیش کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ چیز جس کے اندر تھوڑا سا بھی نشہ پایا جائے, یعنی اس نشے کی مقدار, اس کے اندر نشے کی مقدار چاہے تھوڑی اور زیادہ ہو, وہ ساری چیزیں خمر میں داخل ہیں. اس سے کیا معلوم ہوا کہ چاہے وہ خینی ہو, تمباکو ہو, یا گٹکا ہو, یا پھر کوئی بھی چیز ہو, وہ ساری کی ساری چیزیں خمر کے اندر داخل ہیں. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. علماء استدلال کرتے ہیں کہ جس چیز کے اندر نقصان کم ہو, منافع زیادہ ہو, نقصان تھوڑا ہو, منافع زیادہ ہو, وقتی طور پر اباحت کا فائدہ دیتی ہے. لیکن جس چیز کے اندر منافع تھوڑا ہو, نقصان انتہائی زیادہ ہو, وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. آپ کہیں سے فتویٰ لے کے آئیے, میرے مان والے بھائیوں, دین ہمارے نفس کے مطابق نہیں چلتا ہے. دین ہمارے نفس کے مطابق نہیں چلتا. اگر نفس کے مطابق دین چلتا, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ کرام شراب نہیں چھوڑتے, نشہ نہیں چھوڑتے, خمر نہیں چھوڑتے. لیکن جیسے اس آیت کا نزول ہوتا ہے, انما الخمر والمیسر, شراب, خمر, نشے کی چیز, جوا, یہ ساری کی ساری چیزیں رجس من عمل الشیطان, اللہ نے کہا یہ شیطانی عمل میں سے ہے, گندا ہے, ناپاک ہے. فاجتنبوہ, تم اس سے بچ جاؤ, چھوڑ دو. صحابہ کرام نے ترک کر دیا, چھوڑ دیا. ہمارے اور آپ کی کیا حیثیت ہے میرے مان والے بھائیوں؟ وہ صحابہ کرام جن کے تعلق سے رب جلال خود کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ صحابہ کرام ایک آیت کے نزول کے بعد نشے کو ترک کر دیتے ہیں, اور آج ہم کہتے ہیں ہم سے نہیں چھوٹ سکتا ہے. میرے مان والے بھائیوں, ہم چھوڑنے پر آ جائے تو کیا نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ اپنے محبوب ترین چیز جسے اللہ تعالیٰ نے بیوی کہا ہے, انسان بیوی کو بھی چھوڑ دیتا ہے, تو نشہ کیوں نہیں چھوٹ سکتا؟ ایک ماں جس نے اس دنیا کے اندر ہمیں ہمارے لیے کیا نہیں کیا, تھوڑی انبن ہو جائے انسان ماں کو چھوڑ دیتا ہے, باپ کو چھوڑ دیتا ہے, تو نشہ کیسے نہیں چھوٹ سکتا ہے؟ ہر چیز چھوٹ سکتی ہے. اللہ نے کہا قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. کہا یہ نشے کی چیز جو ہے نا, اس کے اندر گناہ اور نقصان زیادہ ہے. وقتی طور پر ہمیں نفع تھوڑا نظر آئے گا, تھوڑا سا نظر آئے گا, لیکن کہا اس کا نقصان زیادہ ہے. یہ حرمت سے پہلے کی آیت ہے, نشے کے حرمت سے پہلے کی آیت ہے. یعنی اللہ نے کہا کہ نشے کے اندر نقصان ہی نقصان ہے, نفع تھوڑا بہت ہو سکتا ہے. اس کے بعد نزول ہوتا ہے فاجتنبوہ, شراب سے بچ جاؤ, خمر سے بچ جاؤ, نشے کی چیز سے بچ جاؤ, مت پیو, حرام ہے. میرے مان والے بھائیوں, آپ جو پڑی کی آپ اس کا یا ہمارا کسی کا بھی استعمال ہو, اس پڑی کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ کینسر کا مرض پھیلتا ہے. اللہ اکبر. ہمیں کوئی چیز دکھ جائے, اس کا استعمال کرنے سے ہمارا جسم خراب ہو سکتا ہے, کیا ہم اس کا استعمال کریں گے؟
لیکن وہ نشے کی چیز ہے، لذت کی چیز ہے، اس کے اوپر، اس کی پڑیا کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے یہ کینسر کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، کینسر کو پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر! پھر بھی مسلمان کتنا زیادہ اپنے آپ کو نیچے گرا سکتا ہے کہ اسے دکھ رہا ہے یہ آگ جل رہی ہے، آگ جل رہی ہے، اس آگ میں ہمیں کودنا ہے، ہم کودیں گے؟ کیوں نہیں کودیں گے؟ ہمیں معلوم ہے یہ ہمیں جلا ڈالے گی۔ تو نشے کی چیز کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ یہ نشہ ہمارے لیے زہر ہے، یہ نشہ نقصان دہ ہے، ہماری صحت کو خراب کرنے کا ذریعہ ہے۔ پھر ہم کیوں نہیں چھوڑتے میرے مان والے بھائیوں؟ اس کو ترک کر دیا، اللہ نے ترک کیجیے، کسی کے کہنے پر نہیں، کسی کے سامنے شرمندہ ہونے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے کہنے پر۔ کس نے حکم دیا ہے؟ فجتنبو، اللہ کا حکم ہے، کسی مولوی کا کلام نہیں میرے مان والے بھائیوں، رب کا کلام تو مان لیجئے، چاہے میں ہوں یا آپ ہو، ہم ہر ایک کے لیے اللہ کا کلام ماننا واجب و ضروری اور فرض ہے۔ اور سب سے زیادہ بیماری کا پھیلنے کا ذریعہ نشے کی چیز کا استعمال ہے، اس کے طرح بیماری پھیل رہی ہے۔ اور یہاں تک بتایا جاتا ہے، ماہرین کہتے ہیں یہ نشے کی پڑیے کے اندر ایسے کیمیکل ملائے جاتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں جانکاری نکالیں تو ہمیں افسوس ہوگا ہم کیا کھا رہے ہیں۔ منورنجن کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا، منورنجن یعنی ذہنی سکون، دلی اطمینان سے اسلام منع نہیں کرتا، اسلام منع کرتا ہے اس چیز سے جس میں نقصان ہوتا ہے۔ یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے، اسلام کبھی بھی اچھائی سے منع نہیں کرتا، اسلام نے کبھی بھی ہماری خوشی کو مارنے کی تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ اسلام نے ان ساری چیزوں کو چھوڑنے کی تعلیم دی ہے جو ہماری خوشی کو غارت کر دیتی ہو، ہماری خوشی ختم کر دیتی ہو۔ بیماری آ گئی، کینسر کا مرض آ گیا، انسان کی زندگی تہس نہس ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ علماء لکھتے ہیں، علماء نے بات لکھی ہے، اگر نشہ کا استعمال کرتے کرتے کوئی انسان بیمار ابتلا ہو گیا، اس نشے کی وجہ سے بیمار ابتلا ہو گیا اور اسی بیماری میں مر گیا، ایک ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو کہیں سے کدا کے مار ڈالے، یا گولی بندوق سے مار ڈالے، یا چھری سے مار ڈالے، یا پھانسی کا پھنڈے میں لٹک جائے، یہ تو آتما ہتیا خودکشی ہے، یہ بڑی خودکشی ہے۔ علماء کہتے ہیں منشیات کے استعمال سے کوئی مر گیا، اس نے چھوٹی خودکشی کی۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، تم اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اسی آیت سے استدلال کرتے علماء لکھتے ہیں جس نے منشیات کا استعمال کیا، نشے کا استعمال کیا، اسے معلوم ہے کہ یہ میرے ہلاکت کا ذریعہ بن سکتا ہے، پھر بھی استعمال کیا، اگر اس کے استعمال کی وجہ سے موت آئی تو اس نے خودکشی کی، اپنے آپ کو مار لیا، آتما ہتیا کر لی۔ میرے مان والے بھائیوں، صحت کے لیے اپنے جسم کو اچھا بنائیے، صحت کا خیال رکھیے، صحت کے لیے آپ جو بھی اچھائی کر سکتے ہیں وہ ساری اچھائی کیجیے، اللہ سے دعا بھی کرتے رہیے، یا اللہ تو ہمیں صحت تندرستی عطا فرما۔ صبح اٹھ جائیے، فجر سے پہلے اٹھ جائیے اور تہجد کا اہتمام کیجیے، نماز کا اہتمام کیجیے، اللہ سے دعا مانگیے۔ آپ کو میرا ذاتی تجربہ بتاؤں، میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ سے اس وقت میں مانگا ہے رب نے دیا ہے، اللہ کی قسم کھائے کہتا ہوں، جب بھی رب سے مانگا ہے، جب پریشانی آئی ہے، جب تکلیف آئی ہے، میں نے رب سے جب مانگا ہے اللہ نے تب مجھے عطا کیا ہے۔ فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان رب سے ہمیشہ مانگو، رب اس وقت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ صبح کا وقت ہوتا ہے، سب دنیا سو رہی ہوتی ہے، رب سے مانگے رب عطا کرتا ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان رب دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ اکبر! آج ہماری حالت کیا ہے؟ مؤذن اذان دے رہا ہے، اقامت ہو رہی ہے، کوئی فکر نہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان کبھی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اللہ ضرور قبول کرتا ہے، میرا ذاتی تجربہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحت کی حفاظت عطا فرمائے، دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ترمذی کی ایک روایت پیش کر بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا تم کھاؤ اتنا کھاؤ کہ تمہارا جسم صحیح سالم رہے۔ کھانا انسانی زندگی کی ضرورت ہے، کھانا اس لیے کھاؤ کہ ہم زندہ رہ سکے، اس لیے مت کھاؤ کہ تمہاری زندگی کا مقصد ہی کھانا بن جائے۔ یعنی
پیٹ بھر کھانا نہیں کھانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کوالٹی بتائی، کہا کھانا اتنا کھاؤ کہ 3 حصہ بناؤ پیٹ کا۔ ہمارا پیٹ جتنا سہ سکتا ہے اس کا 3 حصہ بنائے، پہلا حصہ کھانے کا، دوسرا حصہ پانی کا، اور تیسرا حصہ سانس لینے کا۔ انسان کھاتا ہے تو کہاں تک؟ گلے تک کھاتا ہے، اتنا کھاتا ہے بیماری کا سبب بن جاتا ہے۔ کھانا ہمیں 3 حصوں میں کھانا چاہیے، یعنی پیٹ کے 3 حصے میں، کہ ایک حصہ کھانے کا ہو، ایک حصہ پانی کا ہو، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے ہو، تو انشاءاللہ ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے، بہت ساری آفتوں سے بچ جائیں گے، بہت ساری مصیبتوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحت تندرستی عطا فرمائے، جو بیمار ہونے شفا کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو بھی ہمارے بھائی یا حبیب احباب یا جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائم عطا فرمائے۔ میرا ہی بھائی کا لڑکا ابھی پرسوں اس کی ولادت ہوئی ہے، NICU کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے صحت تندرستی عطا فرمائے۔ آپ تمام احباب کے بھی جو بھی مریض ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اور اس بچے کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جمعہ کے بعد یا کبھی بھی اللہ آپ کو توفیق دے تو اس کے لیے ضرور دعا کریں، اللہ تعالیٰ صحت تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ وہ یہاں پر جمعہ خطبے کے لیے بھی آتے رہتے ہیں، انہی کا لڑکا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بھی اس دعا کے عوض میں جو پریشانی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم ویستجب لکم ولذکر اللہ تعالی عز وجل ولک السلام۔